نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وآد من آداه هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس کو درود پاک آتا ہے صرف وہ پڑھے، جسے نہیں آتا وہ خاموش بیٹھے، محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں کو برکت دے، جتنی خاموشی کے ساتھ آپ نے بالکل چپ کر کے بیٹھ کے سنا، آپ کی چپ پر مجھے سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، ذکر علی ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ حلالی اور حرامی کی پہچان ذکر علی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں میں یہ تجزیہ نکالنا ہوتا کہ کون ان لوگوں میں حلالی ہے اور حرامی ہے تو ہم نعرہ حیدری لگاتے تھے۔ جو مومن ہوتے تھے ان کے دلوں کو سکون مل جاتا تھا، منافق وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب سادات تشریف فرما ہو تو ہمیں بار بار یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ سبحان اللہ کہہ دو، یہ کہہ دو، وہ کہہ دو۔ انشاءاللہ ذکر مولا کائنات ہوگا، آپ محبت کا مظاہرہ کیجئے اور توجہ فرمائیے۔ علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں۔ اور دل میں ہو بغض علی، دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ اور بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی۔ اور میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی۔ زیب مسند صدارت گلے گلشن سیدۃ النساء، آل نبی اولاد علی، خاک پائے سید کائنات، اور ہم غلاموں کے لیے آقا نعمت فخر السادات حضور قبلہ پیر سید محمد قمر حیدر شاہ صاحب مدنی، ولی درگاہ عالیہ مشہدیہ چشتیہ حیدریہ حسین آباد شریف دامت برکاتہم العالیہ، میزبان مکرم پیکر اخلاص و مرور محترم المقام حافظ محمد زبیر احمد حیدری صاحب، عزت مآب صوفی غلام عباس حیدری صاحب، دیگر میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لمبی چوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت۔ میں نے حدیث طیبہ کے
ایک حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا کریں اللہ کریم اس کے ضمن میں میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. حضرات گرامی، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالی نے زمین پر سلسلہ نبوت کو جاری فرمایا، سلسلہ رسالت کو جاری فرمایا. جب سلسلہ رسالت جاری ہوا تو یہ سلسلہ خاتم النبیین، امام الانبیاء، حبیب کبریاء علیہ تحیت والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. جب آمنہ کا لال آیا، جب تیرا میرا نبی اس کائنات میں آیا تو زمانے کی حدیں ختم، مکانوں کی حدیں ختم. اللہ تعالی نے ساری حدود کو اٹھا دیا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. میرا معبود اعلان کر رہا ہے کہ سب تعریفیں اس ذات کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے. وہی عالمین کا لفظ استعمال کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا جہاں تک رب ذوالجلال کی رحمت کا دائرہ، ربوبیت کا دائرہ جائے گا، وہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ جائے گا. اسی لیے جب کائنات میں نبوت کا دائرہ ختم ہو جائے گا، جب نبی کائنات سے چلے جائیں گے تو پھر نبوت کے بعد سلسلہ ولایت چلے گا. اور یہ سلسلہ ولایت کا تاجدار کائنات نے کسی اور انسان کے سر پر نہیں رکھا. اگر رکھا ہے تو طالب کے بیٹے مولا علی کے سر پر رکھا ہے. اب نبوت تو ختم ہو گئی، اسلام کا کام اگر شروع ہوگا تو ولایت ہی شروع ہوگا اور ولایت پر ختم ہوگا. اسی لیے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. اگر آپ اس حدیث کو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں تو یہ آپ کی محبت ہوگی، توجہ بھی ہوگی. میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر بولیں. میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، ذرا بولیں جس کا میں مولا اس کا. جو مولا علی کو ماننے والا صرف وہ بولے جس کا میں مولا اس کا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میرے دوستو، ولایت کا سلسلہ مولا علی سے شروع کر دیا. اب ولایت کا جب سلسلہ شروع ہوا، جب دنیا ختم ہو جانے والی ہوگی، جب کائنات کا نظام اختتام پذیر ہوگا، جب اس دنیا کی بساط لپیٹنے کا وقت آئے گا، میرا رب العالمین امام مہدی علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر ولایت کی انتہا کر کے بتا رہے ہیں دنیا والوں، میں نے مہدی علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر کائنات کو بتایا. دنیا والوں، جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. یہ دنیا کو بتانے کے لیے دنیا والوں ولایت کی ابتدا تو مولا علی سے ہے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کا خاندان. اور جب انتہا امام مہدی علیہ السلام پر ہوگی، امام مہدی علیہ السلام بھی آل رسول ہے، لہذا پتہ چلا ولایت کی ابتدا بھی نبی کا خاندان ہے، انتہا بھی نبی کا خاندان ہے. اسی لیے برادران گرامی قدر، آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، دل میں تمنا رکھتے ہیں کاش وہ وقت آئے مولا علی کا جلوہ نصیب ہو جائے، ہمارے نبی کا میں جلوہ نصیب ہو جائے. ارے مدتوں گزر گئی، دل میں ایک ہی آس ہے کبھی مولا علی کا جلوہ نظر آ جائے. آج دنیا
دنیا میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. کسی نے علی علی کیا تو لوگوں نے اسے شیعہ بنا دیا. کسی نے صحابہ صحابہ کیا لوگوں نے اسے دیوبندی بنا دیا. لیکن شریعت کا معیار کیا ہے؟ ارے شریعت کا ترازو یہی ہے, میزان الاعتدال یہی ہے. مولا علی سے بھی محبت ہے, ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے, لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت خدام درگاہ عالیہ حسین آباد, ہم حضور وحید جہاں کا یہ سبق گلی گلی میں عام کر رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں. ہم تو ولایت کے مرکز میں رہنے والے ہیں, اسی لیے ولایت کی بات کرتے ہیں. ہم جب ذکر علی کرتے ہیں, ذکر علی کا صدقہ رب العالمین ہمارا یہ جہان بھی اچھا کر دیتا ہے, اگلا جہان بھی بہتر فرما دیتا ہے. آپ کی سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ. میں نے تو جو حاضری لگوانی ہے بھائی جان کے لیے کرنی ہے کوشش, تو مولا کائنات کی بارگاہ میں ادھر سے خیرات لینی ہے. اللہ آپ کی زبانوں کو برکت دے اور آپ بولیں, لیکن کوئی بات نہیں, اگر محبت سے سنیں یہی کافی ہے. بھائی بات سنیں, علی علی کرنے والے کو کبھی آپ رافضی نہیں کہہ سکتے, اور صحابہ صحابہ کرنے والے کو آپ اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہمیں دین مصطفیٰ کی جو اساس ملی, زبان مصطفیٰ سے ملی, پورے قرآن کے اندر یہ حضور قبلہ شمشیر مرتضیٰ پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ آپ کا دیا ہوا لنگر جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. احادیث کو کھنگالیے تب بھی, قرآن کو کھنگالیے تب بھی, پورے قرآن کے اندر جتنی آیات مولا علی کی شان میں نازل ہوئی اتنی کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی. احادیث مصطفیٰ کو دیکھو, جتنی حدیثیں مولا علی کی شان میں میرے نبی کے فرمان ہیں اتنے کسی صحابی کے بارے میں نہیں. ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں, ہمیں حضور وحید جہاں کے قدموں سے یہی سبق ملا ہے. لوگوں, یہ صحابہ آسمان میں اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح چاند کے ساتھ ستارے ہوتے ہیں, اس طرح میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام تھے. الحمدللہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کے بھی قائل, اور مولا علی کی جب بات ہو تو اس قدر محبت کون کرتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں, لوگوں علی جو منی وانا من علی, دموں کا دمی, لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی. فرمایا علی کی روح میری روح, علی کا جسم میرا جسم, علی کا گوشت میرا گوشت, اور علی کا ہاتھ پکڑنا میرا ہاتھ پکڑنا, علی کی زبان میری زبان, علی کا عمل میرا عمل, علی کا قول میرا قول. جو علی کے دروازے پر آئے گا وہ سمجھے مصطفیٰ کے دروازے پر پہنچ گیا, اور جو آمنہ کے لال کے دروازے پر پہنچ گیا سمجھ لے اسے رب العالمین کی بارگاہ کی منزل نصیب ہو گئی. اس لیے میرے دوستو, حضرت مولا علی وہ ہیں, یہ کوئی اتفاق اور حادثہ نہیں تھا کہ حضرت مولا علی کعبے میں پیدا ہو گئے, نہیں, حادثہ نہیں تھا. اٹھائیے قرآن 4 پارہ, رب العالمین فرماتا ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے, اور مولا علی کو ولایت کا مرکز بنایا. ہدایت کے مرکز میں ولایت کے مرکز کو پیدا کیا. مولا علی کعبہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے. اور برادران گرامی قدر, حضرت مولا علی جب کعبہ میں پیدا ہوئے اللہ نے کیسا کف بنایا. آج ہماری عادت ہے, ہم برادری تلاش کرتے ہیں, جب بیٹے کا رشتہ کرنا ہو یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہو ہم برادری تلاش کرتے ہیں, کوئی برابر کا مل جائے. ارے رحمت للعالمین نبی کائنات میں آخری رسول بن کر آئے. اب میرے نبی کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا, لہذا نبی کی بیٹیوں سیدہ فاطمہ الزہرا, ارے عصمتوں کی امین بیٹیوں, کوئی نہ کوئی نبی ہونا چاہیے جس
جس کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو جائے، کیونکہ برابر تو یہی بنتا ہے، جوڑ تو یہی بنتا ہے۔ اگر نبی کی بیٹی اور نبی کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے، اس کائنات میں میرے نبی تو آخری نبی ہے، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں رہا، لہذا توجہ فرمائیے، میرے رب العالمین نے کیسا کف بنایا۔ میرے رب نے فرمایا میرے یار آمنہ کے لال، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اگر بیٹی سیدہ کائنات مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہو، نبی تو ہے کوئی نہیں، لہذا بیٹا علی رب کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ کف بنا کے رب العالمین نے بتایا اگر بیٹی پیدا ہو مصطفیٰ کے گھر تو پھر بیٹا علی پیدا ہو خدا کے گھر۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ بیت اللہ کے پاس گئی تو حادثاتی طور پر دیوار پھٹی نہیں۔ کتب احادیث کا موازنہ کیجئے اور تاریخ کھنگالیے تو یہی بات ملتی ہے، یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں تھا، بلکہ میرے رب العالمین کا بھی فیصلہ یہی تھا، میرے مصطفیٰ کی مرضی بھی یہی تھی۔ برائے کرم آپ نعرے کا جواب بے شک نہ دیں، کیوں ویسے بھی آپ نے نہیں بولنا، لیکن ہم تو سادات کی غلامی اور مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں۔ آپ اتنی دیر نہیں بولے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی نہ بولے، میں نے تو روایت پیش کر دی۔ لوگ کہتے ہیں درگاہ عالیہ حسین آباد شریف سے جو لنگر ملتا ہے میں وہ لنگر پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت فرماتے ہیں کلنا نعرف المومن بحب علی والمنافق ببغضهم علی، اور اگر میں دوسری روایت پیش کروں تو پھر آپ توجہ سے سنیے، وہ روایت سے ہے میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حرامی ولا یبغضک الا حلالی، علی تیری محبت وہ محبت ہے، کبھی حرامی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور کبھی حلالی کے دل میں مولا علی کا بغض نہیں ہو سکتا۔ کبھی حرامی مولا علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے بتا دیا مولا کائنات تو وہ ہے، علی خدا کا وہ محبوب ہے، وہ نبی کا مطلوب ہے کہ علی جیسا کائنات میں نہ کوئی دوسرا آیا نہ کوئی آئے گا، مولا علی کا ثانی نہ رب نے بنایا نہ رب بنائے گا۔ علی وہ ہے کہ اس پوری کائنات میں چہار رنگ عالم میں علی بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اور ثانی اس رب کا بھی کوئی نہیں۔ اگر صفتوں کے اندر ربوبیت کے اندر رب لا شریک ہے تو پھر مصطفیٰ ہونے میں نبوت کے اندر مصطفیٰ لا شریک ہے، اور ولایت کو دیکھو تو خدا کی قسم بڑی کائنات میں ولایت کے اندر اس دھرتی پر علی بھی ایک ہے، ایک تھا، ایک رہے گا۔ علی کا ثانی نہ رب نے کوئی بنایا نہ رب کوئی بنائے گا۔ لہذا حسین آباد شریف سے حضور وحید جہاں کے قدموں سے جو لنگر ملا وہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے، اس خادم درگاہ عالیہ حسین آباد شریف کے خادم کا مشورہ یہ ہے، اگر مولا علی سے بغض رکھنا ہونا تو پھر دو کام کرنے چاہیے۔ ایک کام یا دنیا میں مر جانا چاہیے، پھر مولا علی کا نام اسے نہیں سننا پڑے گا، کیونکہ جب تک زندہ ہے مولا علی کا نام تو سننا پڑے گا، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مولا علی کا نام لینا شروع کر دے۔ دو ہی باتیں ہیں، اگر وہ بغض رکھتا ہے اسے مر جانا چاہیے۔ علی تو علی ہے، علی تو خدا کا ولی ہے، اور کائنات کے ہر ولی کو ولایت ملتی ہے تو مولا علی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ مولا علی تو وہ علی ہے۔ چلیے حضرت مولا علی
اپنے شہر میں گلی کے اندر آنے والا ایک بندہ وہ کہتا ہے مجھے علی سے ملنا ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا تجھے تقدیر کہاں لے کر آ گئی, بتا مولا علی سے کیا کام ہے. اس نے کہا میں مولا علی سے کشتی کرنے آیا ہوں, میں نے سنا ہے کہ علی پہلوان ہے, علی اللہ کا شیر ہے. اس نے کہا پہلے مقابلہ کر مجھ سے, اور تھے خود حضرت علی. فرمایا پہلے مقابلہ کرو مجھ سے, میری ہار علی کی ہار ہوگی, میری جیت علی کی جیت ہوگی. بے ایمان کو ابھی بھی نہ پتا چلا علی تو یہی ہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے. حضرت مولا علی کے بارے میں ایک منٹ ادھر توجہ, یہ دیکھیں نا ایسے حضرت مولا علی نے اس کے پنجے میں پنجہ ڈالا اور یوں کتابوں کے اندر آیا کہ جب پیچھے کی طرف دبایا نا یہاں سے خون اور بوٹیاں باہر آ گئی, خون ٹپکنے لگا. اور جب گرا زمین پر اٹھا تو ایک ہی بات کہنے لگا. اور شاعر نے قلم اٹھا کے کہا, اور اس نے کیا کہا, ایسی شکست فاش مجھ کو کاش پہلی بار ہے, دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. شاعر نے قلم اٹھایا تو کہا کہ تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے, تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے. اور برادران گرامی قدر حضرت مولا علی کا ذکر کوئی عام بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں میری نہ مانو, کسی ولی محدث کی نہ مانو. آؤ آمنہ کے لال کے دروازے پر, آؤ رحمت للعالمین کے دروازے پر, میرے آقا کے دروازے پر. جب میں نے آقا کریم کی چوکھٹ کو چوما, میرے نبی کی بارگاہ سے لنگر ملا. ہم نے سمجھا نماز عبادت ہے, زکات عبادت ہے, حج عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں. ارے نفلوں پہ نفل پڑھنا عبادت ہے. میں نے کہا یہ سب عبادتیں ہیں, لیکن سنو میرے نبی کا فرمان. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں ذکر علی عبادت. اے لوگوں اگر ذکر علی تم کر رہے ہو یا سن رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ویسے ہی کوئی کام کر دیا. اے لوگوں میرے ویر علی کا ذکر کرنا بھی رب العالمین نے اپنی عبادت بنا لیا. ذکر مولا علی بھی عبادت اور النظر الی وجہ علی عبادت. مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. جب غدیر خم کے مقام پر تالاب کے کنارے منبر لگوایا گیا, آخری حج کے بعد صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. اٹھاؤ میزان الاعتدال, اٹھاؤ سیاہ ستا کی کتابیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر لگوایا, منبر لگوانے کے بعد صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں شکایتیں شروع کر دی. علی ایسا ہے, علی ویسا ہے. جب میرے نبی نے سنا میرے آقا کے چہرے پر جلال آ گیا اور غصے کے عالم میں میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ تم مجھے مولا مانتے ہو تو بتاؤ. سب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے اس دنیا میں بھی مولا ہے, اگلے جہان میں بھی مولا ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر سنو, من کنت مولا ہو فازا علی مولا ہو. اگر میں مصطفیٰ تمہارا مولا ہوں تو جس جس کا میں نبی مولا ہوں اس کا علی بھی مولا. جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. اب میرے آقا نے غدیر خم کے مقام پر یا کتابوں سے یہ حدیث پاک نکال, اگر نبی کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا تو پتا چلا نبی صحابہ کے مجمع میں فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. اللہم والے مولا ہو فآت من آتا ہو حنی جنت یبنا بی طالب اصبحت وانسیت مولا کل مومن و مومنہ. فرمایا لوگوں جو میرے علی کے بارے میں بغض رکھتے ہو سنو, جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا علی بھی مولا ہے. اور اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب وہ مولا علی کی ولایت کا
वो सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है। सहाबा किराम ने और हमारे नबी ने हमें मौला अली की मोहब्बत का दर्स दिया, मौला अली की मवद्दत का दर्स दिया। अली खुदा का महबूब है, अली नबी का मतलूब है। मेरा मौला अली कुरान का मकसूद है। मौला अली जैसा ना रब ने कोई बनाया, ना कोई बनाएगा। नबुव्वत वाला जो पर्दा था, फरमाया अली मुझसे, मैं अली से कायनात को बताना था। दुनिया वालों ये तो अली है, इसकी हकीकत तो मेरा रब भी बेहतर जानता है। जब माशर का मैदान कायम होगा, क़यामत का मैदान कायम होगा, फिर पता चलेगा मौला अली का मकाम क्या है, मौला अली की शान क्या है। मौला अली जैसा ना रब ने कोई बनाया, ना रब कोई बनाएगा। अगर वक्त होता तो मैं तफसीलन अर्ज करता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं मशकूर हूँ अपने भाई मोहम्मद जुबैर हैदरी साहब का, इनके घर वालों का, और इस अजीम शान मौका पर जो महफिल पाक का इनकाद किया। बिहम्दिल्लाह ताला हाजिरी हुई। मेरा मालिक अपने नबी का सदका, मौला अली का सदका, हम सब को हकीकी मानों में विलायत मौला अली को दिलो जान से तस्लीम करने और मानने की तौफीक अता फरमाए, और आले रसूल की गुलामी में जिंदगी और इसी हाल में मौत अता फरमाए। इमाम जाफर सादिक, आपका वो कौल पेश करके मैं इजाजत चाहूंगा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह की जमीन पर पूरी कायनात में सबसे निजस और पलीद कुत्ता है, और कुत्ते से भी ज्यादा पलीद वो शख्स है जिसके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद हो, और वो इंसान इस जहान में भी कामयाब है, उस जहान में भी कामयाब है जिसके दिल में हयाए मौला अली हो, विलाए मौला अली हो, अज़मत मौला अली हो, ज़माने भर का मुफ्ती आज़म हो, लेकिन मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला हो। खुदा की कसम वो जहन्नम का ईंधन होगा। मैं कहा करता हूँ ये बात याद रख, ये अकीदे की बात है, और इस बात का यकीन ही कलीदे निजात है। दोज़ख मुनाफिकों की इबादत का है जहेज, जन्नत अली के नाम की पहली ज़कात है। दुआ मेरा मालिक मौला कायनात की गुलामी में जिंदगी और इसी हाल में मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।